بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حریث، تم خوبصورت انداز میں یاد کر لو گے اور فراموش نہیں کرو گے۔ صبر کرو تاکہ میں مکمل کر لوں، اور جس طرح سے میں تمہیں یاد کراؤں اس طرح سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح سے پڑھا جس طرح سے امام علیہ السلام نے فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الذین الہمتہم علمک واصطفیتہم کتابک واسترعیتہم عبادک۔ اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الذین امرت بطاعتہم واوجبت حبہم ومودتہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الذین جعلتہم ولی امرک بعد نبیک صلی اللہ علیہ وآل بیتہ۔ یعنی اے معبود محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کہ تو نے جنہیں اپنا علم الہام کیا، انہیں اپنی کتاب کا محافظ بنایا، اپنے بندوں کو ان کی رہبری کے زیر سایہ قرار دیا، پر درود بھیج۔ اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کہ تو نے جن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ان سے محبتی اور دوستی کرنے کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا، پر درود بھیج۔ اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کہ جنہیں تو نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے دین کا متولی بنایا، پر درود بھیج۔ جمال الصبوح صفحہ 240، بحار الانوار جلد 91 صفحہ 67، حدیث 55۔ نمبر 2، عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے کہ امام علیہ السلام نے ابتدا میں ہمیں فرمایا، آپ لوگ کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود صلوات بھیجتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہم یوں بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ آپ لوگ صرف خدا کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ ان پر درود بھیجے۔ میں نے عرض کیا، پھر کس طرح سے صلوات بھیجیں؟ پھر امام علیہ السلام نے دعا تعلیم کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح سے کہیں۔ اس دعا کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ترجمہ قارئین کے سپرد کرتا ہوں۔ اے میرے معبود، اے ستاروں کو بلندی پر لے جانے والے، اے پھیلنے والوں کو پھیلانے والے، یعنی کرات اور بیضوی شکل میں اجرام کو پیدا کرنے والے، اے زمین اور آسمانوں کے موجد، تو نے ہم سے وعدہ لیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و پیغمبری کا اقرار کیا، ولایت علی کا اعتراف کیا، ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حق ہے اور ہم نے اس دستور کی پیروی کی۔ اے میرے معبود، ہم تجھے محمد، علی، عرش کو اٹھانے والے 8 اور تیرے علم کے خزانہ دار 4 فرشتوں کو شاہد بناتا ہوں کہ میں نے اپنی واجب نمازیں، نوافل، زکوٰتیں تیرے لیے انجام دیں اور تیرے نزدیک میرے قول و عمل میں سے جو کچھ پاکیزہ ہے محمد و آل محمد پر ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو ہمیں ان سے مربوط کر، ان کے وسیلے سے اپنے نزدیک کر، جیسا کہ تو نے ہمیں ان پر صلوات بھیجنے کا امر کیا۔ میں تجھے شاہد بناتا ہوں کہ میں اور ان کے اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم ہوں، میں نہ متکبر ہوں اور نہ رو گرداں ہوں۔ بس اپنے درود اور اپنے فرشتوں کے درود کے صدقے میں ہمیں پاکیزہ کر
کیونکہ یہ تیرا وعدہ اور حکم ہے کہ تو نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما۔ سورہ احزاب آیت 43-44۔ وہی وہ ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی منزل تک لے آئے، اور وہ صاحب ایمان پر زیادہ مہربان ہے۔ ان کی مدارات جس دن پروردگار سے ملاقات کریں گے سلامتی ہوگی، اور ان کے لیے اس نے بہترین اجر مہیا کر رکھا ہے۔ بس ہمیں اس سلام و مدارت کے ذریعے نزدیک کر اور ہمیں اپنی رحمت کا بہترین اجر عطا کر کہ ہمارے اوپر احسان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین درود کو ہمارے ساتھ مخصوص فرما اور ان پر درود بھیج، کیونکہ تیرا درود و سلام ان کے لیے پایہ تسکین ہے۔ ہمیں ان اور ان کے اہل بیت پر صلوات کے ذریعے سے پاکیزہ فرما، اور ان کی معرفت و شناخت کے حوالے سے جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے اسے اپنے ہاں مستقل طور پر قائم و دائم رکھ، نہ کہ عارضی طور پر۔ اے مہربانوں کے مہربان ترین، جمال الصبوح صفحہ 238، بحار الانوار جلد 91 صفحہ 26، حدیث 54۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ کیا ہے اور ہم کیسے درود بھیجیں؟ ابن ابو حمزہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے اس فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب آیت 56۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو کے معنی و تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی طرف سے صلوات و درود رحمت ملائکہ کی جانب سے، صلوات و درود رحمت ملائکہ کی جانب سے تزکیہ اور پاکیزگی کا اعتراف اور لوگوں کی جانب سے دعا ہے۔ خدا کے فرمان مکمل طور پر اس کے حضور سر تسلیم خام ہوں سے مقصود یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر اکرم کی جانب سے وارد ہوا کے سامنے تسلیم و خضاع ہوں۔ میں نے عرض کیا ہم کس طرح سے پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صلوات و درود بھیجیں؟ فرمایا یوں کہو صلوات اللہ و صلوات ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد والسلام علیہ و علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ، اس کے ملائکہ، انبیاء و رسل اور اس کی تمام مخلوق کا محمد و آل محمد پر درود ہو، ان پر اور ان کی آل پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ میں نے عرض کیا جو محمد و آل محمد پر اس طرح سے درود بھیجے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس کا تمام گناہوں سے یوں پاک ہونا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ معنی الاخبار صفحہ 368، بحار الانوار جلد 91 صفحہ 55، حدیث 27۔ فرمانے خدا صلو علیہ وسلم تسلیما کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے اس فرمان اور تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو کے متعلق سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان پر درود اور جو کچھ وہ خدا کی جانب سے لائے ہیں اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ المحاسن صفحہ 261، بحار الانوار جلد 91 صفحہ 60، حدیث 46۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔